سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 اور اس سورہ مبارکہ کا یہ تیسرا رکوع ہے 24ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اب جو یعنی پچھلے رکوع میں جس عذاب کا ذکر تھا یہ وہ عذاب ہے جو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آیا۔ اب اس عذاب کا ذکر ہے جو گناہوں کی وجہ سے آخرت میں آئے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلوں کو روکیں گے۔ یہ ایک اصول بہت آسان سی بات ہے کہ جو تکلیف کے لمحات ہوتے ہیں وہ صدیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ تکلیف کے لمحات صدیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک شخص دنیا میں آرام سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اس پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اپنے سارے عیش آرام بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے حکمراں آخر عمر کے اندر وہ گرفتار ہو گئے، انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، تو وہ جو لمحات ہیں وہ ساری زندگی کی خوشیوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ تکلیف کے لمحات جو ہیں وہ صدیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو جہنم کا عذاب، قیامت کا عذاب کتنا سخت ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی آرام سے زندگی گزارے اور اسے جہنم کی ایک ہوا لگ جائے تو وہ یہ تصور کرے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی عیش دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جنت کی نعمتیں کتنی پیاری ہیں کہ ساری زندگی کوئی تکلیف اٹھائے اور جیسے ہی وہ جنت کی ہوا پائے گا تو وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو، گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، جو بھی اللہ کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی آگ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جہنم کے کنارے انہیں روکا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ پچھلے عاملیں، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے، یعنی انہیں روکا جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے بھی ان کے ساتھ جمع ہو جائیں اور سب جہنمی جہنم کے کنارے پر اکٹھے ہو جائیں۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، سمعہم ان کے کان، ابصارہم ان کی آنکھیں، جلودہم ان کی کھال، جلد، سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ ہر کام کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، وہ گناہگار اپنے جسم کی کھال سے کہیں گے، جلد سے کہیں گے، لم شہدتم علینا، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا، تو جسم کی کھال کہے گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ انطق کل شیء، اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ اور ایسی کئی آیتیں ہیں جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، ان کی بولی ہے اور وہ کلام کرتی ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پتھروں سے ہو
یا جانوروں سے ہو، یا آپ نے ایک درخت کے، کھجور کے خشک تنے سے کلام کیا، تو آپ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ چیزیں کلام کرتی ہیں لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی گفتگو کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ہوتا یہ ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پہلے غلط نظریہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس غلط نظریے کے دفاع کے اندر لوگ قرآن و حدیث میں تعویلیں جو شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے پرانی سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان ہی کلام کرتا ہے، جانور اور بے جان چیزیں وہ کلام نہیں کرتے۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کلام کیا، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کے کلام کو سنا، تو جو لوگ سائنس سے مروب تھے اور ان کے ذہنوں میں سائنس گھسی ہوئی تھی اور وہی نظریہ تھا، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سائنس انسانی ایجادات اور مشاہدات کا نام ہے۔ جس طرح انسان ناقص ہے، اس کی ایجادات اور مشاہدات ناقص ہو سکتے ہیں، اور اس میں دن بدن ترقی ہوتی ہے، اور ہر نئی جو تحقیق ہے وہ پچھلی تحقیق کو غلط ثابت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو تحقیقات موجود ہیں اس میں سے بہت ساری تحقیقات غلط ہوں گی، جو اگلے دور میں آنے والے سائنسدان اسے غلط ثابت کریں گے۔ لہذا ہم ان تحقیقات کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار نہ کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں، تو ابھی سائنسدان کو مزید ترقی کی ضرورت ہے، یہ ابھی ترقی کی راہ سے اور تحقیق سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر سائنسدانوں نے مانا، اور اب یہ مانتے ہیں کہ جانور تو جانور، ہر چیز کلام کرتی ہے اور اس کی بولی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی اگر چائنیز زبان کو یا جاپانی زبان کو نہیں جانتا تو وہ کسی جاپانی شخص کو گفتگو کرتے ہوئے سنے تو اسے کیا محسوس ہوگا؟ وہ ایک چیخ و پکار سمجھے گا اور کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ تو جس طرح ہم انسانوں کی بولیاں نہیں جانتے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اسی طرح جانوروں کا اپنا بولنے کا انداز ہے اور چیزوں کا بولنے کا اپنا انداز ہے۔ قرآن نے بیان کیا انطق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں۔ جب تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری جو جلد ہے وہ گواہی دینے والی ہے تمہارے خلاف، تو تم رب سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود تم گناہ کرتے رہے، کیوں؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام جانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو تم نے گناہ کیے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا۔
ارداکم، اور اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تو اب تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب جہنم میں صبر کریں یا نہ کریں، کوئی صورت اب جہنم سے نکلنے کی نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں تو یہ کوششیں بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مقرر کر دیے، یعنی کچھ جنات لوگوں کے اوپر آ چکے تھے اور وہ دنیا کے اندر بہکاتے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان تھے، یعنی برے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، ان گروہ کے ساتھ ان پر بات پوری ہو گئی، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جس طرح ان سے پہلے انسان اور جن گزرے اور وہ جہنمی ہوئے، اسی طرح یہ بھی جہنمی ہوئے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اس رکوع میں جہنم کی ہولناکیوں کے ذکر کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جسم کے اعضاء، جسم کی کھال گواہی دے گی۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ بعض وہ کام ہے کہ جو ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں بتا سکتے، تو اس میدان قیامت میں جب انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اگر جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں اور ہمارے وہ گناہ بیان کریں جو بڑے شرم کے باعث ہیں، تو کیسی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس رکوع میں بیان کی گئی وہ یہ بھی ہے کہ انسانی اور جناتی جو انسان کے ساتھی ہیں، یعنی بری صحبت، برے دوست، یہ گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں نا کہ ہم کسی ہیروئن جی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم اسے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہیروئن پینے والا، چرس پینے والا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ تو انسانی شیطانوں نے، یعنی اس کے دوستوں نے، اور جو جنات میں سے شیطان ہیں، انہوں نے اس غلط چیز کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا۔ اسی طرح جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو قتل و غارت گری کرتے ہیں، یقیناً ہم انہیں برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان گناہوں کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ اسے بہادری تصور کرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈرا کر اور خوف کی فضا پھیلا کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا ہمارا کیسا روب دبدبا ہے۔ تو یہ جو ان کی دوستوں کی گیدرنگ ہے اور جو جنات کے شیطان ہیں، تو وہ ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو اچھے دوست بنائے، بری صحبت سے، بری گیدرنگ سے، بری گفتگو سے، اب چاہے وہ بری گفتگو ٹی وی پر ہو رہی ہو یا شادی حال میں کسی جو ہے کھانے کی ٹیبل پر ہو رہی ہو، ہر صورت میں ہمیں بری گفتگو سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔